خداوند کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تمجید ہو کہ اس نے یہ خوبصورت موقع میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بخشا تاکہ ہم پاک کلام کی گہرائیوں کو، پاک کلام کے بھیدوں کو اور پاک کلام کے مکاشفات کو جان سکیں۔ میں شکر گزار ہوں ایڈم نیوز کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر لب کشائی کر سکوں۔ آج اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ ان کلمات میں سے ایک کلمے پر جو ہے وہ ہم بات چیت کر سکیں، تھوڑی دیر کے لیے دھیان گھیان کر سکیں، سوچ بچار کر سکیں۔ میرا نام پاسٹر محبوب دلشاد ہے اور میں گریس ہوم انٹرنیشنل مشن کا ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ہوں، اور آج میرے لیے یہ آنر اور اعزاز کی بات ہے کہ ایڈم نیوز کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آئی تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا، ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں خداوند کی پاک حضوری میں، خداوند کے پاک گھر میں خداوند کی مدح سرائی کر سکوں اور یہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ مجھے اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ہم آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع ہے، آئیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پاس اپنے ساتھ بائبل مقدس کو رکھتے ہیں، خداوند کا زندہ کلام آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ ضرور بائبل مقدس میں سے دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل باب اس کا 19 اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو ہم عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ اور دوسرے کو عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج جو میرے حصے میں آیا وہ تیسرا کلمہ ہے۔ آئیں ہم خداوند کے زندہ کلام سے دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب اس کا 19 اور 26ویں اور 27ویں آیت میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پاک کلام کی جو خوبصورت 2 آیات آپ لوگوں کے نزدیک تلاوت کی گئیں، ان آیات کی روشنی میں ہم یسوع مسیح کے وہ 7 صلیبی کلمات میں سے ایک کلمہ جسے عددی لحاظ سے تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے وہ اس میں درج ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو متی کی انجیل باب اس کا 27 اور 45ویں آیت کے مطابق 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اور جب ہم دوسرے کلمے کی جانب دیکھتے ہیں، بابت دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح نے یہ روشنی کے اندر جب سورج نے ابھی اپنا منہ نہیں چھپایا تھا دوسرا کلمہ کہا، اور پھر تیسرا کلمہ اس وقت ادا کیا گیا جب سورج جو ہے وہ اپنا منہ چھپانے کو تھا لیکن ابھی سٹل روشنی ہی تھی۔ اور جب ہم اس کلمے کو دیکھتے ہیں یہاں پر جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا، تو یہاں پر ہم اس کلمے کی 2 اقسام یا 2 حصے اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کلمہ کے اندر
پہلا حصہ اس میں یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی ماں سے مخاطب ہے، اور دوسرا اس میں حصہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے شاگرد سے مخاطب ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کلمہ ہے، نہ تو یہ التجا ہے، نہ یہ دعا ہے، بلکہ یہ ایک زبردست اور خوبصورت تجویز ہے۔ یہ کلمہ نہ تو کوئی سفارش ہے اور نہ ہی دعا ہے، بلکہ خاندانی ذمہ داری کا ایک بڑا خوبصورت ثبوت اس میں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح جان کنی کے عالم میں دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں، اور درد اور تکلیف کی زبردست کیفیت کے اندر دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری کا ایک مکمل احساس اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ گو کہ اس وقت وہ جان کنی کے عالم میں ایک ناڈھال پوزیشن میں ہے۔ جسم کا خون کافی حد تک بہہ چکا تھا، چہرہ زرد ہو چکا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 3 اونچی صلیب پر 3 اشخاص کو جنہیں مصلوب کیا گیا تھا، دور کھڑے لوگ اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نیچے زمین پر اپنی ماں جس نے اسے جنم دیا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا دنیاوی باپ حضرت یوسف ہمیں یہاں پر کہیں نظر نہیں آتا، اور چاروں اناجیل کے اندر اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم متی کی انجیل باب اس کا 13 اور اس کی 55 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ بھی ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے دوسرے بہن بھائی بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ڈر سے، یا ہو سکتا ہے وہ دور بھیڑ کے اندر موجود ہوں، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اس شاگرد کو اپنی ماں کے پاس کھڑا دیکھتا ہے جسے وہ بہت عزیز رکھتا ہے، یا جسے بہت پیار کرتا ہے، اور مقدس یوحنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کا رسول ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بائبل کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو میرے نزدیک پیدائش سے لے کر اگر ہم مکاشفہ تک مطالعہ کریں تو پوری بائبل کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو میرے نزدیک ایک لفظ صرف اور صرف محبت ہے۔ یعنی ہمیں پیدائش سے لے کر ریویلیشن تک، مکاشفہ تک، ہمیں خدا کی محبت جو ہے ہر ادوار میں نظر آتی ہے جو وہ انسانیت کے لیے رکھتا ہے۔ اور یوحنا رسول، اسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ مقدسہ مریم کے پاس یہاں پر کھڑا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اونچی صلیب پر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں مصلوب کیا گیا، پر یسوع مسیح دکھ اور کرب کی حالت میں زمین پر اپنی ماں سے مخاطب ہے، اور اس سے یہ بات کرتا ہے، اور یہ یوں اس طرح سے تیسری بار جو ہے وہ اپنے لب کو کھولتا ہے۔ یہ کلمات جو یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیے، ہمارے نزدیک یا ہم مسیحیوں کے نزدیک یہ ایک انمول خزانہ ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہونے کو ہو تو وہ جب بستر مرگ پر ہو اور آخری لمحات میں کچھ لفظ ادا کرے کہ اس طرح سے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، تو ان کے اس آخری الفاظ کو یا آخری باتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو عین اسی طرح سے یسوع مسیح کے یہ 7 کلمات جو صلیب پر ادا کیے گئے، یہ بڑے ہی ہمارے لیے ایک انمول خزانہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یسوع مسیح
صلیب پر جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے، وہ نڈھال ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے کہ اس کو لوہے کے کیل کس طرح سے اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں ٹھونکے جاتے ہیں، اور اس کی درد کو، اپنے بیٹے کی درد کو محسوس کرتے ہوئے وہ نڈھال ہے، پریشان ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کبھی اس صلیب پر لٹکے اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہے، اور پھر اسے شاید وہ بات یاد آتی ہے جو اس کے حق میں کہی گئی تھی۔ اگر ہم لوکا کی انجیل باب اس کا 2 اور اس کی 35ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو 8 روز کے بعد ہیکل میں لے کر آیا گیا تو بزرگ شمعون نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر برکت دی اور کچھ پیشن گوئی کی اور کہا، مقدسہ مریم سے مخاطب ہو کر کہا کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی۔ لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 35ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ نڈھال ہے، پریشان ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے لخت جگر کو صلیب پر لٹکا دیکھ رہی ہے۔ جب یسوع مسیح نے اپنے الفاظ، اپنے منہ کو کھولا اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر اس یوحنا سے، شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو کلمہ ہے، جو تیسرا کلمہ ہے، یہ بڑا ہی کاملیت کا عدد ہے۔ عددی لحاظ سے یہ 3 کا عدد جو ہے وہ ہم مسیحت میں یہ بڑا ہی کاملیت کا عدد ہے۔ یہ تثلیث کو ظاہر کرتا ہے، یہ ٹرینٹی کی ایک زندہ جاگتی مثال ہے، یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو یہاں پر جب یسوع مسیح نے اپنے لب کو کھولا اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنی ماں کا احساس ہے، ایک خاندانی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو وہ نبھانا جانتا ہے، اور اپنی ماں سے کہا کہ تیرا آج کے بعد یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور پھر اس شاگرد سے جسے وہ محبت رکھتا ہے، جسے محبت کا رسول کہتے ہیں، جو خدا کے یسوع مسیح کے بڑا قریب جانا جاتا ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج سے یہ تیری ماں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید مقدسہ مریم کو اور یوحنا کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آج کیا ہونے کو ہے، آج ایک نیا رشتہ جو ہے وہ قائم ہونے کو ہے، لیکن یسوع مسیح سب جانتے تھے، اور آج یوحنا کا صلیب کے سائے کے تلے ایک نئے رشتے کی شروعات اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یوں پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نتیجہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک اور چیز یہاں پر اکثر جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے، اور اکثر لوگ حیرانگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کے لیے آئے عورت کا لفظ یا اس کا چناؤ کیوں کیا، اور اسی طرح کے الفاظ ہمیں یسوع مسیح کے جو پہلا معجزہ ہے جو قانا گلیل میں ہے، جس کی بابت یوحنا کی انجیل باب اس کا 2 اور اس کی 4 آیت میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں سے کہا آئے عورت۔ دراصل یہ لفظ بڑا ہی عزت اور احترام کے سے جو ہے اس کو جانا اور پکارا جاتا ہے۔ اس لفظ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح خود کو، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور ایک بڑا خاص مشن لے کر اس دنیا میں آئے، جس کی بابت مقدسہ مریم بھی اس بات سے آگاہ ہے، اس کی صلیبی موت، اس کا مر جانا،
پھر اس کا اس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں زخم کھانا، یہ ہر بات کا جو ہے اس کی بابت جو ہے وہ پیش گوئیاں کی گئی تھیں۔ تو شاید مقدسہ مریم بھی اس ساری باتوں کو، حقیقت کو جانتی، اور یسوع مسیح بھی اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے جس کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں 3:16 میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد انسانیت کو رہائی، خلاصی اور مخلصی دینا تھا۔ اور اس کلمے میں ہم جو سیکھتے ہیں وہ خاندانی ذمہ داری کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور ماں کی عزت اور احترام کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ماں کی ذمہ داری، دیکھ بھال کا احساس ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے پر مجبور کرتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جس کلمے کے 2 پہلو یا 2 حصے ہیں، یعنی اپنی ماں کا احساس ہے، اور وہ اس کرب کی حالت میں بھی یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی ماں کے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ ہرگز نہیں بھولے۔ مجھے اور آپ جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، جتنے اس آواز کو اس چینل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صلیبی کلمات کو اپنی زندگی کا نصب و لین بنائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک انمول خزانہ ہے، اور یسوع مسیح نے جو کچھ صلیب پر کہا یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت، احترام اور ان کا خیال بہت ضروری ہے۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ سب جتنے یہاں پر اس آواز کو یا اس چینل کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، اور میں خدا ان کا خادم ہوتا ہوا آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، تو جو نہایت رحیم باپ ہے، تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے، تو جو ناممکنات اور معجزات کا خدا ہے، آج تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند بہت سارے لوگوں نے ایڈم نیوز کے وسیلہ سے خداوند تیرے پاک کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھا، اور جتنے لوگ اس وقت اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام کے لیے میں تیرا ممسوح، تیرا خادم برکت کی دعا کرتا، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ آسمان ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہے، زمین سے زمینی اور آسمان سے آسمانی برکات نازل فرما، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ ہم آئے خداوند ملک پاکستان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، آئے خداوند اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم آئے خداوند ان تمام اعلیٰ عہدیداران کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے، خداوند انہیں عقل و دانائی دے تاکہ ایسے قوانین بنائیں جو ملک کی سلامتی کے لیے ہوں، جو ملک کی بقا کے لیے ہوں، جو امن اور سلامتی کے لیے ہوں۔ ہم آئے خداوند دعا کرتے ہیں، خاص میں دعا کرتا ہوں آئے خداوند ایڈم نیوز کی ساری ٹیم کے لیے، اس کے آنر کے لیے، اس کے ایک ایک چھوٹے سے ادنے ورکرز کے لیے خداوند ان کے ساتھ ہو، اور ان تمام کو بڑی برکت دے۔ بند دروازے یسوع کے نام سے کھل جائیں، اور تیرے لوگ اور زیادہ بہتر اور اچھے طریقہ سے خداوند اس خدمت کو سر انجام دیں، اور یقیناً تو اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے کبھی شرمندہ نہیں کیا، تو نے کبھی دھتکارا نہیں، تو نے کبھی رد نہیں کیا، تو نے کبھی مایوس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایمان کو پرکھا اور ایمان کے مطابق جواب دیا، اور آج ایمان کی مضبوط چٹان پر کھڑا تمام کے لیے، دیکھنے سننے والوں کے لیے، تمام کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا۔ میری دعا، میری منت اور میری فریاد کو سن اور قبول کر۔ یہ سب کچھ تیرے زندہ، جلالی اور قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔